حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ کے میرے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کچھ نیکیوں کو تو اتنا زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں کہ وہ 700 گنا تک وہ نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، لیکن جب بات روزے کی آتی ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت نے کریم آقا پاک سے فرمایا اور حضور نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے حدیث قدسی کی صورت میں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ گویا اللہ رب العزت ارشاد یہ فرما رہے ہیں کہ روزہ اللہ پاک فرما رہے ہیں وہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کی جزا دوں گا۔ اب آسان لفظوں میں سمجھنا یہ ہے کہ روزہ ہے کیا محض بھوکے رہنے کا نام روزہ ہے؟ کیا صبح سے شام تک کچھ نہ کھانا یہ روزہ کہلاتا ہے؟ کیونکہ ایسے تو کئی آج کے موجودہ وقت میں جتنا پرفتن دور چل رہا ہے، آج کے وقت میں تو رمضان سے پہلے بھی اکثر لوگ صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں، لیکن روزہ ہے کیا؟ آسان ترین لفظوں میں روزے کا مطلب ہے ڈھال۔ روزے کا مطلب ہے ڈھال، روزے کا مطلب ہے ایک پردہ، روزے کا مطلب ہے ایک ایسی شیلڈ جس سے انسان گناہوں سے بچتا رہے۔ اب روزہ محض یہ نہیں کہ انسان سارا دن کچھ نہ کھائے تو وہ روزہ ہے اور وہ روزے دار ہو گیا۔ روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جس طرح صبح سے شام تو نے ساری چیزیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے چھوڑی، اسی طرح اپنی روزے کے بعد والی زندگی میں بھی انہی چیزوں کو شامل کر۔ اور اسی عنوان پر حدیث مبارکہ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو شخص بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے سابقہ سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو روزے میں رہتے ہوئے بھی گناہ کرتا رہے، جو روزے میں رہتے ہوئے جھوٹ نہیں چھوڑتا، بے ایمانی نہیں چھوڑتا، روزے میں رہتے ہوئے جو انسان طرح طرح کے تمام تر برے اخلاق اپنے اندر شامل رکھتا ہے، پھر چاہے وہ کاروبار کا معاملہ ہو، پھر چاہے وہ دکانداری کا معاملہ ہو، وہ گھر کا معاملہ ہو، ایک انسان روزہ رکھ کے مارکیٹ گیا، اس سے ایک گاہک، ایک کسٹمر سودا لینے کے لیے آیا اور وہ روزے کے ساتھ وہاں کھڑا ہو کے دکان پہ اس کے ساتھ پھر سے جھوٹ بول رہا، تو ایسا روزہ ہرگز نہیں ہے۔ پھر روزے سے سیکھا کیا؟ روزے کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے وہ ہر لمحہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی عدالت میں کھڑا سمجھتا ہے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال، اور یاد رکھیں چند ایک باتیں روزے کے حوالے سے ضرور کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم روزہ رکھیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، لیکن جو رکھنے والے ہیں وہ نہ رکھنے والوں کی تنقید کرتے ہیں اور نہ رکھنے والے رکھنے والوں کو باتیں کرتے ہیں۔ اب یہ ہوتا کیسے ہے؟ ایک بندے نے روزہ رکھ لیا اور گریبان کے بٹن کھول لیے، گریبان کے بٹن کھول کے نا اس طرح اپنے کپڑوں کو اچکا کے
गिरेबान सारा खोल के बाहर फिर रहा है। कोई भी उससे पूछे यार ये इस तरह से क्यों चल रहा है, आगे से उसका जवाब होता है यार रोजा रखा हुआ। और एक बंदा जिसने नहीं रखा, कोई बंदा उसको आके कहे कि यार तूने रोजा क्यों नहीं रखा, आगे से वो भी उसको जवाब देता है कि तुझे मेरे रोजे की क्या पड़ी है। वो पंजाबी में एक मुहावरा है, वो जवाब देने वाला कहता है तू चुप हो जा, एडा तू रोजेदार। तो सबसे पहले तो रोजा याद रखें, ये जो रोजा है ना, ये अल्लाह और बंदे के दरमियान एक राज का नाम है, और राज हमेशा राज में रहे तो ही खूबसूरत लगता है। और इसीलिए तो रोजे का अजर भी अल्लाह ने बयान नहीं फरमाया। रोजे के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद ये फरमाया कि रोजा मेरे लिए है, इसकी जज़ा भी मैं ही दूंगा। लेकिन आज हमारे मुआशरे में हम क्या देखते हैं कि रोजादार तो एक तरफ रह गया, रोजे की भी कदर नहीं होती, रोजे को भी रोजा नहीं समझा जाता। हम रोजे में करते क्या है, गुनाह हम नहीं छोड़ते, बेईमानी हम नहीं छोड़ते, मिलावट हम नहीं छोड़ते, झूठ बोलना हम नहीं छोड़ते, इन सारी चीजों से हम बचते भी नहीं हैं, और सुबह से शाम हम भूखे भी रहते हैं। तो यह भी हदीस मुबारक ही है कि जो इंसान रोजे में रह के भी ये अमल नहीं छोड़ता, तो तेरे मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है, फिर अल्लाह को उसकी भूख से कोई गर्ज नहीं है। और याद रखें, गर्ज लफ्ज सिर्फ समझाने के लिए है, वरना अल्लाह हर गर्ज व गायत से पाक है, उसकी शान के लायक। यानी उस पाक परवरदिगार को जो बंदा रोजा रख के भी अखलाक के हसाना पर अमल पैरा नहीं होता, अल्लाह रब्बुल इज्जत को उसका भूखा रहना अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले रोजे को समझे, रोजा एक राज है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान में है। अब रोजे में होता क्या है, रोजादार किस अंदाज से अपने आप को अल्लाह के हुजूर पेश करता, यह बात बड़ी तवज्जो तलब है। एक शख्स है, रोजे में सख्त गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में वो नहाने के लिए चला गया। अब वॉशरूम में गया, उसने शावर ऑन किया, उसको चलाया है। अब वो नहाते हुए भी होंठ इस तरह से बंद कर लेगा कि पानी का एक कतरा मेरे हलक से ना उतरे। हालांकि वहां देखने वाला कोई नहीं है, वहां कोई नहीं है जो उसको रोके, कोई नहीं जो उसको टोके, कोई नहीं जो उसको मना करे, कोई शख्स ऐसा नहीं जो उससे सवाल करे, कोई वहां मौजूद नहीं है, कोई उसे देख नहीं रहा, किसी को वो नहीं देख रहा। उसके बावजूद उसके दिल में यह ख्याल है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। हालांकि वो वहां खड़े होकर दो घूंट पी भी ले, किसी को क्या पता। लेकिन ये उसकी ये जो ईमानदारी है ना रोजे के लिए, गोया अल्लाह इस रोजे के साथ सिखाना ये चाहता है, मेरे बंदे जिस तरह रोजे की हालत में रहते हुए तूने मेरी रजा के लिए हलाल छोड़ा है, इसी तरह रोजे के बाद मेरी खुशनुदी के लिए हराम भी छोड़। यह है रोजे का फलसफा कि महज भूखा नहीं रहना। अब एक बंदा रोजे की हालत में उसके पास समोसे ले आए और उसको कहे मेरे भाई इसके अंदर कीमा भी है, इसके अंदर मैदा भी है, धनिया भी है, जीरा अजवाइन सब कुछ डाला है, जरा खा ले। वो बंदा एक ही जवाब देगा, यार पीछे हो जा मेरा रोजा है, पीछे हो जा मेरा रोजा है। अब साथ ही वो बंदा फिर से बोलता है, यार खा ले, देसी घी में तला है। रोजेदार फिर से ये कहता है, ओ भाई मेरा रोजा है, मैं नहीं खा सकता। आया कि वो समोसा हराम नहीं है,
اور افطاری کے وقت وہی سموسہ ہے، کیا افطاری کے وقت کھانے سے پہلے اس کو کوئی تکبیر پڑھنی پڑے گی کہ اس کی 2 تکونے پکڑ کے تیسری تکون منہ میں رکھ کے بسم اللہ اللہ اکبر؟ ایسا تو کچھ نہیں کہنا پڑے گا۔ سارے انگریڈینٹس اس کے اندر جتنے بھی شامل ہیں وہ سب حلال ہے، کوئی بھی حرام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بندہ کھانے سے انکار کر رہا ہے کہ نہیں کھانا نہیں کھانا نہیں کھانا۔ وجہ یہ نہیں کہ سموسہ کھانا جائز نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اس سموسے میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے۔ تو جس حلال میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو وہ حلال بھی بندہ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ روزے کی حالت میں، کہ روزے کی حالت میں جو حلال چیز ہے بندہ وہ بھی چھوڑ دیتا ہے کہ اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں۔ تو اب سوال یہ ہے، جب روزے کی حالت میں اس پاک پروردگار کے خوف سے بندہ حلال چھوڑ دیتا ہے تو روزے کے بعد حرام کیوں نہیں چھوڑتا؟ روزہ یہ سکھانے کے لیے آیا ہے، روزہ ہمیں یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ محض چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے تو اپنے آپ میں اس طرح سے رہتا ہے کہ گویا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور رمضان کا جو مہینہ سال میں آتا ہے نا، یہ اسی چیز کو پختہ کرنے کے لیے آتا ہے کہ بندہ جیسے رمضان میں یہ رہتا ہے، اس سوچ میں، اس فکر میں رہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ نیکی کر لوں، میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر لوں، میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب ہو جاؤں، میں زیادہ سے زیادہ اس پاک پروردگار کا ذکر کروں، میں زیادہ سے زیادہ دعا کروں، میں زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کروں، زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کروں، زیادہ سے زیادہ اس پاک رب کی تسبیحات بیان کروں، زیادہ سے زیادہ اس رب کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ کے اس کی چوکھٹ پہ اپنے ہاتھ اٹھا کے اس کی بارگاہ میں دعا کرتا رہوں۔ گویا اللہ بتا یہ رہا ہے، میرے بندے جس طرح تو رمضان میں میرے دروازے پہ آتا ہے، اگر سارا سال میرے دروازے پہ آئے گا تو تجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ تو ناظرین، روزہ اللہ اور بندے کے درمیان میں اس راز کا نام ہے جس کو اللہ رب العزت کے سوا اور اس کے پیارے مصطفیٰ کریم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اسی پہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا، عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وانا اجزی بہ۔ پھر فرمایا والصیام جنہ، پھر فرمایا وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ سَبَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا لَخُلُوفُ فَمِ الصَّيَّامِ، بلکہ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک للصائم فرحتان یفرحہما اذا افطر فرح واذا لقی ربہ فرح بصومہ، متفق علیہ۔ یہ حدیث مبارکہ بڑی خوبصورت حدیث کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا، ہر بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ فرمایا بنی آدم کا، یعنی پوری عالم انسانیت کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزہ کے۔ یعنی جیسے میں نے گفتگو میں پہلے بتایا نا کہ حدیث مبارکہ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا کہ کچھ عمل ایسے ہیں جو 1 گنا بڑھتے ہیں، 2 گنا بڑھتے ہیں، 7 گنا بڑھتے ہیں، 700 گنا بڑھتے ہیں۔ اسی پہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ بھی ہے سورہ بقرہ میں، مثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء او کما قال اللہ فی مقام آخر، کہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، جو ایک دیتا ہے اللہ 7 عطا کرتا ہے، پھر 7 کے آگے 7 بالیاں لگتی ہیں، پھر بالیوں کے آگے 100 دانے، 70 دانے، 700، پھر اللہ جس کا چاہے اور بڑھا دیتا ہے۔ یعنی کچھ اجر و ثواب ایسے ہیں جن کا اللہ نے بتایا ہے، لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام
فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ ہر کسی کا عمل اس کے لیے ہے، لیکن خاص روزہ وہ عمل ہے جو میرے لیے ہے۔ اور پھر اسی حدیث مبارکہ میں فرمایا میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ ناظرین آپ باشعور ہیں، سمجھدار ہیں، اپنے خاندان میں کسی بڑے کے ساتھ وفا کریں، وہ بھی صلہ دے دیتا ہے، اور محلے میں کسی کے ساتھ وفا کریں وہ بھی صلہ دے دیتا ہے، سوسائٹی میں کسی کے ساتھ لائلٹی کے ساتھ رہے صلہ وہ بھی دے دیتا ہے، کچھ دے یا نہ دے ایک جملہ ضرور کہتا ہے، اور وہ جملہ دوسروں کو کہتا ہے، دوسرے لوگوں سے کہتا ہے کہ دیٹس گائے از اے گریٹ پرسنالٹی اور گریٹ پرسن، کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے، یعنی جس کے ساتھ بھی تو وفا کرتا ہے وہ تجھے صلہ ضرور دیتا ہے۔ لیکن کتنی خوبصورت بات ہے اور کتنی سچی بات ہے کہ ساری کائنات کے سچے ایک طرف، میرے مصطفیٰ کا کلام ایک طرف، میرے حضور کی زبان ایک طرف، اور کتنی سچی بات ہوگی کہ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں، اللہ نے فرمایا روزے کی جزا میں دوں گا، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ وہ سوچ اگر تیری دوستی کسی ایم این اے، ایم پی اے، وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے ساتھ ہو، تو دوستی اس کے ساتھ رکھے اور اس کے ساتھ وفا کرے، اور وہ تجھے جزا دے گا، کوئی رقبہ دے دے گا، کوئی پلاٹ دے دے گا، کوئی زمین دے دے گا، جائیداد دے دے گا، منسٹری دے دے گا، کچھ نہ کچھ دے گا ضرور، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچ جب تو وفا اللہ کے ساتھ کرے گا تو پھر دور نہیں، جیسے اس نے فرید الدین کو گنجے شکر بنایا وہ تجھے بھی ویسے نواز سکتا، لیکن شرط کیا؟ اس کے ساتھ خاص ہونا ہے۔ اور روزہ اسی لیے ہے، اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور پھر فرمایا اور روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال ایک شیلڈ ہے، اور آسان لفظوں میں اس کو سمجھاؤں تو یہ پروٹیکشن ہے، پروٹیکٹیو وے آف لائف ہے، کہ ڈھال کہتے ہیں پروٹیکشن کو، پروٹیکٹیو شیلڈ کو، کہ جو چیز آپ کو بچاتی ہے۔ کیونکہ آج کا بڑا ماڈرن زمانہ ہے، ماڈرنائزیشن کے حوالے سے بات کروں تو ڈھال از لائک دیٹ اینٹی وائرس، یہ ایک اینٹی وائرس ہے جو آپ کے جسم کو ہر طرح کے گناہ کے وائرس سے بچا لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا بڑی خوبصورت بات کہ جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو نا تو کوئی اس کو گالی نہ دے، لیکن آج لمحہ فکریہ یہ ہے کہ روزہ دار کو گالی دینا تو ایک طرف، آج روزہ دار گالی دے رہا ہوتا ہے، یعنی روزے کا بھی حیا نہیں ہے۔ جبکہ روزہ دار کے لیے تیرے میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، کہ اس خدائے بزرگ و برتر کی قسم، اس خدائے بزرگ و برتر کی قسم، بدترین ہے وہ شخص، یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ بدترین ہے وہ شخص جو روزہ دار کا حیا نہ کرے۔ کیوں؟ تیرے میرے مصطفیٰ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، کہ قسم اس خدائے بزرگ کو، کمال والے خدا کی، بزرگ و برتر کی، جس سے زیادہ برتری کسی کی نہیں، جس سے زیادہ بڑا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ بہتر ہے، اس سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اللہ رب العزت وہ بزرگ و برتر مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ عظیم کہ جو انسان سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے بندے سے کہا بندے تو نے روزہ میرے لیے رکھا ہے نا، تو میں اتنا محبوب بنا دوں گا تجھے، اتنا محبوب بنا دوں گا کہ جب تو حلال سے بھی روزے کی حالت میں بچتا رہے گا تب میں فرشتوں سے کہوں گا دیکھو میرا بندہ میری رضا کے لیے کیا کر رہا ہے۔
لیکن آج ہم صحیح معنی میں روزہ داری تو دور، خود کے روزے کو بھی ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، خود کے روزے کو بھی ہم لے کے نہیں چل سکتے۔ تو حاضرین و ناظرین و سامعین، آج ضرورت اس امر کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح معنی میں روزے کو سمجھیں، کیونکہ روزہ ہمیں پرہیزگاری بناتا ہے۔ پرہیزگاری ہی متقین کی صفات ہے۔ متقی کا مطلب ہی وہ ہوتا ہے کہ جو پرہیزگار ہوتا ہے اور تقوی والا ہوتا ہے۔ اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ انشاءاللہ یہ کل تیسرے روزے کی نشست میں انشاءاللہ اس چیز پر گفتگو کریں گے، اور اس آیت کریمہ کو انشاءاللہ العزیز کل پہلا پہلو جو ہم نے بیان کیا وہ ایمان کا تھا، آج روزہ بیان ہوا، کل انشاءاللہ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کل کی نشست میں گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا